إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، الغرض کے میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ہی اللہ۔ سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جنہوں نے صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا ہے۔ اسلام مالک کائنات کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے مالک کائنات اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا غافل مسلمان یہود و نصارہ کی
تہذیبوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، اسلام کی تہذیب کو کم پسند کرتا ہے، محرومی کا شکار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کی نکالی کر کے، ان جیسے کام کر کے، چہرہ مہرہ بنا کے، وہ تجارت ہو، تعلیم ہو، غمی خوشی ہو، وہ کھیت کھلیان منڈیاں، وہ ہماری زندگی کے گزارنے کے طریقے عدل و انصاف، وہ اس سے اپنے آپ کو ہٹا کے وہ قومیں جو برباد ہو گئیں، جن پہ اللہ کا غضب آیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک منع کر دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ جو سفید بال ہے نا داڑھی کے، سر کے، ان کو بھی باقاعدہ رنگنے کا حکم دیا، اور ساتھ کہا کہ کفار کی، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچو، وہ اپنے بال سفید رکھتے ہیں، تم اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کرو۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی وہ جو زلفیں ہیں وہ بالکل، جس کو پنجابی میں پٹے کہتے ہیں، وہ سفید شلوار ٹکنوں سے اوپر پوری داڑھی اور سفید۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں اللہ سفید والوں کی بہت قدر کرتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کے علم کو محدود سمجھتے ہیں۔ بھی اللہ کا علم کوئی محدود ہے کہ جس مالک کائنات نے جب تیرے اندر روح نہیں تھی، روح پھونکی، جب تو کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، تو مالک کائنات نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر کتنی تہوں میں رزق پہنچایا۔ مالک کائنات یہ باتیں ہیں کرنے کی، وہی رب کیڑے نوں بھی رزق دیندا ستاں زمیناں تھلے۔ جدو اپنی باری آ جائے پھر کہتا ہے جی رب سفید بالوں کی بڑی قدر کرتا ہے، کس نے کہا نہیں کرتا؟ لیکن نعوذ باللہ کیا میرے رب کو علم نہیں ہے کہ میرے بندے کے بال سفید ہو گئے؟ سوچنے والی باتیں ہیں نا بھائیوں۔ اپنی طرف سے تقویٰ، پرہیزگاری اور جناب ایسے اپنے آپ کو رکھنا، میرے بھائیوں یہ قطعی اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مالک کائنات نے جو آپ کے سینے پر قرآن اتارا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باقاعدہ اسلام لست علیہم بمسیطر ہم تک پہنچا دیا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے باقاعدہ سوال کیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ کپڑے کا نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے، صحابی کہتا ہے اگر کوئی تکبر سے نہ لٹکائے
جیسے اکثر ہمارے بھائیوں کا یہ دین ہے، جب میں تکبر میں تھوڑی نہیں کیتا شلوار تھلے پینٹ تھلے کی اکل صاحب اسلام فرماتے کپڑے کا نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ سو میرے بھائیوں پھر جب ایک حدیث سامنے آ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی ہاف پنڈلی حدیث آ گئی، ٹخنوں سے اوپر شلوار حکم آ گیا، صحیح مسلم میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب روک لیا جائے گا۔ تمبیتی کی اتنے سرخ زمین پر 50,000 سال کا ایک دن، اس دن حساب روک دیا جائے گا۔ اس کا کپڑا نیچے رکھتا تھا، اس کا حساب روک دو، رحمت کی نگاہ نہیں دیکھا جائے گا۔ مولوی جی ایسی سختی نہ کرو جی، کسی کے پاس جرت ہے اپنی مرضی سے اسلام کی ڈیفینیشن کرے، اسلام کو اپنی مرضی سے لاگو کرے۔ بھائیوں یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، یہ پہچان ہے ہماری۔ ہم اپنی پہچان آہستہ آہستہ گنوا رہے ہیں۔ یہ جدت کا نام دے کر، یہ جناب ماڈریٹ کا نام دے کر، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے معنی و مفہوم نکال کے اسلام سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ تو اگر بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، اگر راضی ہے اللہ کے دین پر، اللہ پر، اسلام پر، تو پھر سستی کجروی تو جی کرتے ہیں جی تسی دعا کرنا، عمر ہی بیت گئی ہے میرے بھائیوں، یہ کہتے کہتے دعا کرنا کرتے ہیں بس، رٹتے ہیں بس جی دعا کرنا آپ انشاءاللہ توفیق دے گا، یہ بڑا جی مخلص بندہ ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے دیکھنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کیوں بیزار ہے؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کس اسلام کو تلاش کر رہا ہے؟ کون سا اسلام تجھے پسند ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مسلسل مہمان جو کسرا سے آئے نا، 3 دن ویٹ انتظار کرتے رہے اور کہنے لگے لو جی سنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے جناب وہ بڑے اخلاق والے ہیں، یہ عجیب ماجرا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے تم کیسے آئے ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو ان صحابی گئے، ان سے یہ شکوہ انہوں نے کیا تو کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے نہیں ملنا، پتہ ہے تم آئے ہو، آپ سے نہیں ملنا، بغیر ملاقات کے بھیجیں گے، پہلے یہ حلیہ گیٹ اپ چینج کرو، یہ ریشمی لباس اس کے اوپر زیبکن اور جناب ریشمی تندے اس کے اندر اس لباس کو اتارو، ریشم اسلام میں منع ہے، اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جناب اتنی بڑی بڑی چہرے پہ مونچھیں رکھی ہوئی ہیں؟ کہتے ہمارے پاس تو اس کے علاوہ لباس ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ ان کو پھر تاتوں کے لباس دیے گئے، یہ لباس پہنو جو ہم سب نے پہنے ہوئے، تم بھی یہ پہنو۔ تو داڑھی تو یکدم آ نہیں سکتی تھی، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ادھر آئیں آپ چہرہ ادھر کر لیں، وہ ادھر آئیں آپ چہرہ ادھر کر لیں۔
چہرہ پھیر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین نے۔ کبھی کافروں کے لیے چادر بچھ رہی ہے، کبھی جناب کافروں کے لیے گھر سے کھانا آ رہا ہے، لیکن اس بات کو اس قدر ناپسند فرمایا کہ چہرہ پھیر لیا۔ وہ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے، آپ بار بار چہرہ کیوں پھیرتے ہیں؟ تو اس وقت کہا بھئی آپ کو کس نے کہا ہے اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھو؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا کے اوپر مچھانہ مقابلہ ہے کہ وہ کھینچ کے دکھاتا ہے مسلمان اتنی لمبے مونچھیں ہو گئی ہیں جی، اس کی اتنے فٹ ہو گئی ہیں جی، اتنے یہ ہو گیا ہے۔ تعجب نہیں، حیرانگی نہیں اسلام پر؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ نے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ یہ ہے مسئلہ، یہ اسلام کو سمجھنے والی چیزیں ہیں جن سے تقویٰ پرہیزگاری بڑھتی ہے۔ اسلام میں دلچسپی لو، اسلام کو واچ کرو، اسلام کو دیکھو اور پڑھو۔ یہ صرف سننے کی حد تک نہ رکھو اسلام کو۔ اس وجہ سے کافروں کو جرأت و جسارت ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو خود گستاخیاں کرتے ہیں، یہ تو خود ہماری نکاتی کرتے ہیں، ہم جیسے چہرے بناتے ہیں، لباس بناتے ہیں، ہاں جی گفتگو ایسی کرتے ہیں، یہ تو سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ یہ سلطنت عثمانیہ کے جانے کے اسباب یہ تھے، باقاعدہ وفد بھیجا، جاؤ جا کے دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیوں فتح نہیں ہو رہی۔ جا کے انہوں نے باقاعدہ سیکورٹی کے جو لوگ بھیجے تھے نا، انہوں نے جا کے باقاعدہ بتایا کہ وہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو زیر کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں دیکھ لو، کفر ہمیشہ سے پلاننگ کرتا ہے کہ اہل اسلام کو اسلام سے بیگانہ کر دے، ان کو اسلام سے دور کر دے، اسلام کو اجنبی کر دے، ان کے دلوں سے اسلام کی محبت کو کھرچ کھرچ کے نکال دے۔ یہ غصہ نہ کریں جب ان کے اسلام پہ تنقید ہو نا، یہ غصہ نہ کریں، بس یہ معتدل ہو جائیں، اعتدال پسند ہو جائیں، یہ جناب وہ کیا کہتے ہیں روشن خیال ہو جائے، یہ چپ رہے، نہیں جی سب کو تنقید کا حق ہے، اور نہیں حق کسی کو تنقید کرنے کا۔ جو اسلام پہ تنقید کرتا ہے، اللہ کی قسم ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی زبان کاٹ دیں، ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں، اس کو مزہ دکھا دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے، ان کی پگڑی کے اوپر رکھ کے بم اس کو پھٹا کے نعوذ باللہ کافرو تم میسج دیتے ہو کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ ہم چپ رہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے، ڈالر خرچ کیے، اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے، سڑکیں بنائیے، تربیت دی ہے، نالیاں بنائیے، ہے جی، اور جناب مشنری ہاسپٹل بنائیے، وہ جناب تمہیں وہ ہاسپٹلوں میں ہال بنا بنا کے دیتے ہیں، وہ جناب تمہیں وہ خوراک دیتے ہیں، وہ جناب وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ادھر یہ کرتے ہیں ادھر یہ کرتے ہیں، کتے ایئر کنڈیشنوں میں، کتوں کے لیے ویکسینیشن، اور مسلمان کی گردن کتے سے بھی نعوذ باللہ کم تر سمجھتے، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ 10 لاکھ ایک ایک ٹائم پہ جھوٹ پر مسلمانوں تمہیں تہتے کر دیا انہوں نے۔ اس لیے کہ ہم تو غافل ہیں، نماز بڑی اوکھی پڑی جاتی ہے، لمبی ہو جائے تو بچے کیس ہو جاتی ہے، بہت سارے نماز لمبی کر دیتی ہے، وقت کا تقاضا نہیں سمجھتے،
یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم کام والے لوگ ہیں یار، ان کو یار پتہ نہیں ہے. بڑی مصروفیت ہے ہماری. آپ دیکھتے ہیں نا بھائی کس طرح آہستہ آہستہ رم کے دھیرے دھیرے جی مسلمان خطبہ جمعہ 8 دن کے بعد نصیحت، اس کے اندر بھی انتہائی سست روی. کچھ لوگ بیچارے بالکل اینڈ آخر میں آئیں گے، بس وہ سمجھیں گے جمعہ پڑھ جائے گی. اگر ان باتوں کو ہائی لائٹ کر دو گفتگو سخت ہے جی. بھی کیوں سخت لگتی ہے؟ اندر اسلام جو ہے جس انداز میں ہونا چاہیے تھا اس اندر اس طرح کا اسلام کمزور ہے. اس وجہ سے محسوس ہوتا ہے. میرے بھائیوں یہ سٹائل نا جب باقاعدہ جو مارکیٹوں میں حمام، داڑیاں مونڈنے کے حمام، بالوں کی کٹ ان جیسی یہود و نصارہ مجوسیوں جیسی بنانے کے باقاعدہ ہیئر سٹائل ڈیزائن ان کے لگے ہوئے ہیں. بیٹا جائے گا جا کے کتنے پیسے لگا کے ان سے نعوذ باللہ یہود و نصارہ جیسی کٹنگ، پیازا کٹ، سولجر کٹ، کیا کیا نام رکھ کے وہ بنوا کے پیسے دے کے گناہ خرید کے آئے. کون سمجھائے گا بھائیوں؟ میں ہمیشہ آپ سے التماس یہ کرتا رہتا ہوں کہ ہم تو چپ ہیں. بات گزر رہا ہے، اسلام بیگانہ ہو رہا ہے. میں گفتگو نہیں کر سکتا، میں اسلام کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. جب میرے بھائیوں ہم کھڑے نہیں ہوئے نا تو اسلام کے مخالف جسارت کرتے چلے گئے. آج گھروں میں داخل ہو رہی ہے. آج خواتین باقاعدہ پاکستان یہ آپ کے موبائل اس کے اندر انہوں نے اندھیر نگری بچا رکھی ہے، وہ ادھم مچایا ہے، وہ بے ہنگم گفتگو ہے. ان کے ہاتھوں میں بینر ہے، ان کے ہاتھوں میں کتبے ہیں، ذلت امیز کتبے ہیں. اسلام کا شعار اسلام کا مذاق ہے. ہم چپ پہ سارے. میں نے باقاعدہ چینل پہ یہ گالیاں سنی کہ ایک بےہودہ برہنہ نلائق جاہل عورت مولوی صاحب سے کہتی ہے تم بدنصیب ہو، تم بدبخت ہو، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم گدھے ہو. تمہیں بولنے کا انداز نہیں ہے. یہ چینلوں کی کیفیت ہے بھائی، پیسے کمانے ہیں. میں بھائی کو نصیحت کیا کرتا تھا. کبھی 2-3 دن ہوئے ایک بھائی کا مسئلہ تھا، بیمار تھا، ہاسپٹل گیا پتہ کرنے تو وہ مجھے ادھر ملا. وہ حجام تھا. میں اس کو نصیحت کیا کرتا تھا کہ یار رزق رب نے دینا ہے، واللہ خیر الرازقین. یار داڑھی تو نہ مونڈیا کرنا چاہیے. یہ تیرا کیسا رزق ہے یار؟ اس سے بچوں کی پرورش کرے گا یار، یہ کھلائے گا بچوں کو. الحمدللہ میرے بھائیوں آہستہ آہستہ پیار محبت چلتا 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 آخر اس نے یہ کام چھوڑ دیا. اس دن سے ملا، اس کو بھی خوشی تو اس کو تھی نا، اس لیے تھی کہ اس نے اسلام کی اس جو ہے نا وہ اہمیت کو سمجھ لیا تھا. وہ مجھے اتنا جناب اس جفی ڈال کے اس قدر پیار سے ملا نا، میں کیا شاید جب دیر سے ملا ہوں نا اس لیے یہ اس انداز میں ملا ہے. وہ جناب وہ کندھا گھوم رہا ہے، بار بار بڑا خوش ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی خیر ہے ماشاء اللہ آج بڑا خوش ہے. کہتا ہے شریف صاحب وہ پیچھے گاڑی کھڑی ہے. میں نے الحمدللہ اپنا کام چھوڑ کے پیسے جمع کرتا رہا. میں نے ایک وہ چھوٹی سی گاڑی لے لی ہے.
اب میں بقاعدہ ٹیکسی چلاتا ہوں، اس سے روزی کماتا ہوں، دل کو بڑا سکون ہے، آپ بار بار یاد آتے ہیں۔ اللہ کی قسم یوں تربیت معاشرے کی کرنا نہیں۔ اسلام کوئی ایسا نہیں ہے، نہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ مسلمان کی بھی کنڈیشن بیان کی گئی ہے۔ محمد رسول اللہ معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بھئی جو چہرہ ان جیسا بنائے گا، لباس ان جیسا پہنے گا، شادی بیاہ ان جیسی کرے گا، غمیاں خوشیاں ان جیسی ہوں گی، اس کی کاروبار اور تجارت ان جیسی ہوگی، میرے بھائیوں وہ نفرت کر سکے گا؟ اگر نفرت کرتا تو چھوڑ دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ملائم پیار کرنے والے جی، راستہ دکھانے والے، رہنمائی کرنے والے جی، اور اس کے لیے باقاعدہ ہمدردی کرنے والے۔ یہی چیزیں ختم ہوئی ہیں نا، ہمدردی ختم ہو گئی ہے، خود غرضی بڑھ گئی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے مینو کی اپنا پیٹ بھرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آسان مسلمان ہے نا، آسان مسلمان، ہمدردی والا مسلمان، سیدھی راہ دکھانے والا مسلمان، مشکل میں کام آنے والا مسلمان، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص پر جہنم حرام ہے۔ آسان کیسے ہے؟ کئی بڑے ڈونگے ہوتے ہیں نا، جس طرح وہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون سے دنیا جانے پتہ ہی نہیں لگن دیتا ہے، اس طرح دل دے وچ رکھتا ہے گنڈا بن بن کے، اتوں میرے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہیں ہر دل سے نہیں لڑے، نہیں آپ دل سے نہیں لڑے، جدو لگ جائے تھا انج مارے گا چک کے نا، جنہیں کوئی بہت زہریلا سانپ لڑے نا، تو کہتے نا سپ کہتا ہے اے جڑا کالا ناک ہوتا نا، کہتے ہیں یہ لڑے نا، پھر کہتے ہیں پڑا ہو کے دیکھو اتنے کیوں ڈگنے آتے۔ آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، پوچھا وہ فلاں شخص کہتا ہے یا تم بڑا اچھا آدمی ہے، تو میں تجارت کی ہے نہیں، رشتہ داری ہے نہیں، تو پھر سفر کتھا کیا ہے نہیں، وہ پھر کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو نا تجارت کر کے آتے ہیں میرے پاس وہ چکوں والے نا، کروڑ کروڑ 30 کروڑ 30 کروڑ غبن، خود کشمیر مشہور، یہ مسلمان پہلے بڑا پیار جتائے گا، بڑی محبت جتائے گا، بڑا اسلام دکھائے گا، لیکن جب پھنس کے چھٹی تو کون سمجھے گا، اس کو پتا ہے کی کرے گا، زیادہ پرچہ دے دے گا۔ جو باقاعدہ لوگ ہیں نا ان کو پتا ہے پرچہ آ جائے، اتنے جا کے بھی کچھ نہیں ہوتا، اتنے جا کے بس یہ کہہ رہی ہے جناب میں نے تھی پڑھیا آیا ہے، میں ہی پیسے لونے نہیں جی، یہ سکھاتے ہیں نا سکھانے والے، پھر تو یہ کہہ دی وہ کہتا ہے پیسے کتوں دینے تھے، میں پڑھیا پیا جی، میں جیل جو جی پیسے کتوں ترنے تھے جی، چلو گے تو باہر جاؤں گا تو مزدوری کرا گا جی، پھر ہی دے گا نا جی، تو کہتے ہیں قید کر کے وہ کر دے 30 کروڑ اس کا بچے گا، قید کیا ہے، وہ 2 سال قید کاٹ لے گا، 30 کروڑ وہ سمجھتا ہے اس سے اولاد کی پرورش کروں گا، اپنی دنیا کو بناؤں اور سنبھالوں گا، دنیا کی عیاشیاں اور موجیں کما لوں گا اس سے۔ اور میرے بھائی کوئی بتائے اس کو یہ دنیا کی موجیں، یہ عیاشیاں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گی، یہ تو بڑا
सांसों का पता नहीं है ये डोर कब टूट जाए, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बस यही कहना होता है ना, अटैक हो गया जी, वक्त आ गया जी, वक्त आ गया जी। जब वो आता है ना, फिर अटैक भी हो जाता है, फिर एक्सीडेंट भी हो जाता है, फिर जनाब वो समझ ही नहीं लगती, पता नहीं क्या है, फिर ये हो जाता है। तो ये जो हम गाफिल हैं ना मौत से, इस वजह से हम गाफिल हैं इस्लाम से, हम मौत से गाफिल हैं, इस्लाम से गाफिल हैं। वो भाई कहता रहना तुम, सलाम ने फरमाया कि मुसलमान जो है ना वो सलाम कबल सलाम, बोलने से पहले सलाम करे। सुन लेते हैं, बड़ी दफा सुना है, बड़ी दफा सुना है, बस सुन लेते हैं, फिर सुन लेते हैं, फिर सुन लेते हैं। अब जो सलाम को आम कर दो, वाक़ियत तो आम खाना खिलाया करो। हम तो खाना खिलाएंगे उसको जिसके साथ मतलब हो, काम लेना जी, उन खाना खुआ के चंगी तरह उन जनाब सब्ज बाग खा के उन फसाना फस जाए कारीगर, इन जनाब बोटियाँ तोड़ तोड़ के मोरे रखेंगे, बुर्कियाँ तोड़ तोड़ के उन देंगे, तो जब उन्हें फंस जाएगा ना वो रोएगा ही जुआ ना, वो यार तो होए नहीं जरा बोटियाँ तोड़ तोड़ के मैंने खुआंदा हुंदा सी, ते मेरे अगे बुर्कियाँ रखदा हुंदा सी, ते मैंने पानी का गिलास पेश करदा हुंदा सी, ते उन्हें कौन पुछे सोने तैनूं इस करके ते फसाउणा सी। फिर कौन करेगा? फिर आखिरत की फिक्र होगी तो मेरे भाइयों 30 नेकियां हैं, कौन जाने देगा? सारा दिन लोग मिल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इस्लाम है, पहचान होगी। जैसे अक्सर हमारे यहाँ है ना, ये जनाजा उठाते हैं, कलमा शहादत, वो भाई ये इंडिया के अंदर था, पता नहीं चलता था जनाजा किसका है, तो उस वक्त एक पहचान बनाई गई, एक इतिहाद किया गया। तो अब जनाब इधर तो मुसलमान रहते हैं सारे, अक्सरियत मुसलमानों की है, मुसलमानों का एक स्टाइल नजर आता है, दाढ़ियां चेहरों पर हैं, सलवारें कपड़ों से ऊपर हैं, सर ढांपे हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम सारी उम्र बाजार के अंदर बगैर कपड़े के, सर ढांके बगैर नहीं है, नमाज तो अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल सलाम को आम करो, और फरमाया कि मुसाफा किया करो। जब तुम मुसाफा करते हो ना, तुम्हारे हाथ अभी अलहदा नहीं हुए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब पर ये जरूरी हो गया है कि तुम्हारी दुआएं भी कबूल करे और उसे माफ भी कर दे। ये मुसाफा है। तो मेरे भाइयों, इस समाज से ये करना चाहता हूँ, इनको छोटी नेकियां ना समझो, यार सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। मैंने कई दफा तवज्जो दिलाई है, घरों के अंदर दर्से कुरान रखो, दारे अरकम रजी अल्लाह ताला का घर, अपने घर को कुरान वाला घर, हदीस वाला घर, दीन वाला घर, दर्से कुरानो हदीस वाला घर, इस्लाम की अशात वाला घर, लोगों से प्यार करने वाला घर बनाओ ना मेरे भाइयों। जिस स्टेटस के तुम हो उस स्टेटस के लोग ले आओ ना। जिस तरह तुम बड़े हो या छोटे हो, मेरे भाइयों बड़ा छोटा होता ही नहीं है। इस्लाम में तकवा होता है, परहेजगारी होती है। बुलाओ लोगों को, टाइम निकालो इसके लिए। और मेरे भाइयों, क्लबों के लिए टाइम निकालते हो ना, सैर के लिए टाइम निकालते हो ना, ये जिंदगी कितनी प्यारी है। सैर डॉक्टर ने सैर करती है भाई, सैर लाजमी करनी है भाई, है जी। मेरी बहनें भी हाथ में तस्वीर, सैर ना, वो बापे भी औखे होके सैर, नौजवान भी सैर, मैदान भरे होते हैं सुबह के वक्त, हर तरफ लोगों की चहल पहल, सैर हो रही होती है। खौफ क्या है?
ڈاکٹر کہتا ہے کہ سیر نہ کی نا تے زندگی بڑی اوکھی ہے، شوگر کنٹرول ہونی بڑا ڈر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے خود بھی لوگوں کو بھی سمجھاؤ، اور موت سے ڈرنے والوں موت کی تیاری کرو، یہ جھوٹ چھوڑ دو، چکر چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، ملاوٹ چھوڑ دو، یہ اسلام ہے۔ یہ اللہ پاک کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو چیز تمہیں تمہارا نبی دے لے لو، جس سے روک کے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کام نہ کرو، یہ ڈراؤ لوگوں کو، سب کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، رب نے پوچھنا ہے، اکیلا مولوی نہیں۔ ہر دفعہ گزارش کرتا ہوں واللہ میرے بھائیوں، جس کا جتنا بڑا اسٹیٹس ہے لوگ اسے اس قدر زیادہ احترام دیتے ہیں۔ اپنے احترام کو جو رب نے دلوایا ہے اس کو قید کروا رب کے لیے۔ بولنا سیکھ، ان ہوٹوں کو جنبش دے، اس زبان کو پلا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہلا اللہ کے لیے، اللہ نے دی ہے، شرما نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن، امتی کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کا دین جیسے پھیلاتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے، مارے کھاتے تھے، صحابہ نے مارے کھائی، ٹکڑوں میں بٹ گئے، گھر چھن گئے، بیوی بچے چھین لیے گئے، دولتوں کے انبار چھوڑ دیے گئے، ٹاٹوں پر آ گئے، خوشبوئیں بھول گئے، وہ لباس جو ایک دفعہ پہنتے باری نہ آتی وہ چھوڑ دیے۔ میرے بھائیوں، 700 اونٹ ایٹ اے ٹائم دے دے کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اللہ کے لیے آؤ میرے بھائیوں، ان غفلتوں سے نکل کے اسلام سلامتی والے دین کو اپنا کے اس معاشرے کو برائیوں سے، نلیکیوں سے، بدبختیوں سے، ملاوٹوں سے، وعدہ خلافیوں سے، ظلم و زیادتیوں سے، ان سے بچاؤ۔ سب کی ڈیوٹی ہے، سب ہم یہ کریں۔ جب ہم یہ کریں گے پھر یہ ضرورت نہیں ہوگی میرا جسم میری مرضی، کیوں؟ پھر یہ شدت آتی ہے جب غیرت جاگتی ہے نا، حالانکہ اسلام منع کرتا ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے اسلام منع کرتا ہے کہ تم نے عورت کو، اگر ایک صحابی تو کہتا ہے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کو میں اگر کسی کے ساتھ برہنہ دیکھ لوں، قتل کر دوں تو میں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں؟ تو میں گواہ نہیں کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گواہ لینے چلا جاؤں، کہاں سے لاؤں گواہ؟ میری غیرت گوارا کرتی ہے گواہ لینے چلا جاؤں؟ آقا علیہ السلام حدیث میں آتا ہے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی، چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمانے لگے کہ تم سب سے، پوری کائنات سے بڑھ کے غیرت مند میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ سے بڑھ کے غیرت مند میرا رب کہتا ہے گواہ لے کے آ۔ ہم اس مدرسے اور جماعت کی وساطت سے یہ میسج پیغام دینا چاہتے ہیں عورتوں کو، وہ جو کارڈ لے کر یہ کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی نہیں، مسلم ہے تو نکیل والی ہے، جیسے مرد نکیل والا، مسلم تسلیم کرنے والا، جو اللہ کو، اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرے گا وہ مسلم ہے۔ جو بات کو تسلیم نہیں کرے گا، جنت تو جنت، اللہ کی قسم جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔
तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं, जिस्म रब ने दिया है, मर्जी भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। जहाँ पे पाबंदी होगी रुकना पड़ेगा, जहाँ पे इजाजत होगी वहाँ पे इजाजत है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये प्ले कार्ड, इनके पीछे बड़ी दास्तानें हैं, कुफर का बहुत उमड़ा हुआ सैलाब है। वो मैदानों में मार खा गए, 44 मुल्क हथियारों समेत 70 मुल्क मिल के आए हैं। पाकिस्तानियों, तुम्हारे इस्लाम को मिटाने के लिए ये सब खेत खलियान, ये समुंदर, ये जनाब आज सी पैक जिसकी लड़ाई है, ये सारे पाकिस्तान को जरगमाल बनाने के लिए हट के उनको दुख होता है। जैसे वो हमारे आर्मी चीफ बाजवा साहब ने बयान दिया, लोगों ने ऐसा मरोड़ा दिया उस बयान को। उन्होंने कहा था जो हो गया उन्हें छोड़ो, आगे बढ़ो। ईद हो गई है, मुझसे बड़े लोगों ने सवाल किया, लगता है कश्मीर का ना सौदा हो गया। ऐसे फनकार, ऐसे एंकर, ऐसे समझदार, ऐसे तजजिया निगार माशाल्लाह अपने को ऐसे तजजिए बना के पेश कर दे। मैंने कहा भाई मुझे तो इससे कुछ नहीं पता चलता कि कश्मीर का सौदा हो गया। उसने कहा पाकिस्तान बन गया है, मादे वजूद में आ गया है, तो अब जाने दो, वक्त करो। तुम भी एटमी ताकत हो, हम भी एटमी ताकत हैं, हमारे पास भी हवाओं फिजाओं में उड़ने वाले तैयारे और मजाइल हैं। वक्त करो, अब जाने भी दो, तस्लीम करो, आओ मिल बैठे, आगे बढ़े। ये था मसला जिसको जनाब ऐसे पेश कर दिया गया। पता नहीं दुनिया के अंदर क्या हो गया है। सो मेरे भाइयों, यही आदमी थी ना, यही फौज है ना, यही मुजाहिदीन है ना, जिन्होंने 44 मुल्क इकट्ठे, लाहौर लश्कर, तोप टैंक, हवाएं फजाएं, क्यों का दिखाना खबर है। अल्लाह कहता बदलता रहता हूँ, दिनों को लोगों के अंदर फेरता रहता हूँ, फिर गए होते हूँ। आज कहता है अफगानिस्तान से इज्जत से जाना है। पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया है, पाकिस्तान को चाहिए कि हमें बचाए इससे। तो मेरे भाइयों, जब हम यूं इस्लाम के लिए खड़े हो जाएंगे ना, न प्ले कार्ड उठेगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ना उन काफिरों को जसारत होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है, दिल की अथाह गहराइयों से करो, सच्ची मोहब्बत करो। ये चूके चनाचे वाली, ये दुआओं वाली, ये इससे छोड़ो, निकलो, बहुत देर हो गई है, निकलो। अगर चाहते हो ये जिंदगी के खूबसूरत लम्हात जो बच गए हैं, इनको अल्लाह के दीन पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करके देखो। अल्लाह की कसम, इसका मजा ही और है।